اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو تمام تر ضروری عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اور اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں، اس آیت میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، عبرت کے لیے جن کی دنیا میں سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہر قوم اور معاشرے میں طاقت اور قوت کے زور پر مال لوٹنے والے کو ڈاکو اور چھپ کر کوئی چیز اٹھانے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ ڈکیتی کی سزا بیان کرنے کے بعد اب چور کی سزا کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 38 میں قرآن کی ایک اور حد مقرر کی گئی ہے۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تجویز کر دی ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم نے قصاص کی حد پڑھی، سرقہ چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ دوسری حد ہے۔ سورۃ نور میں اگر آگے ہم قرآن میں دیکھیں تو حد قذف اور حد زنا کے لیے کوڑے مارنا اور رجم کی حد ہے۔ تو یہ حدود ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی گناہوں کی سزائیں قاضی یا وقت کے موقع کے اوپر رکھی جاتی ہیں، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ سرقہ کی حد چور کے ہاتھ یا پاؤں کاٹ دینے کی جو حد ہے وہ بہت انٹینس ہے۔ ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ جی اسلام کی جو حدود ہیں یا سزائیں ہیں ان کی 2-3 خاص صفات ہیں۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر کیری کی جاتی ہیں، دوسری یہ بہت انٹینس یعنی بہت سخت اور سویئر ہیں، تیسری بات یہ کہ یہ پبلکلی یہ جو سزا دی جاتی ہے یہ کسی کال کوٹری یا اندھیرے میں چھپ کر نہیں دی جاتی بلکہ سر عام یعنی سب کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ سب کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے۔ یہ سزائیں بہت سخت ہیں اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی سزائیں بہت سخت ہیں کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور انہیں ساری زندگی کے لیے ہینڈی کیپ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک چارٹر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرقہ کے حوالے سے بتایا ہے۔ ایسے ہی کسی چور کو پکڑ کر سزا نہیں دی جاتی بلکہ ایک نصاب چوری کے جو مال کا بتا دیا گیا ہے۔ سزا ہر مال کی چوری پر نہیں ہے، ہر جگہ کی چوری پر نہیں ہے، نصاب کتنا ہے جس پہ سرقہ ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ڈھال سے زیادہ قیمت کی چیز اگر کوئی شخص حفاظت کی چیز میں سے چوری کرے تو پھر اس پہ سرقہ کی حد جاری ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرقہ کا نصاب 10 درہم ہے اور باقی 3 ائمہ کے نزدیک 4 درہم اس کا نصاب ہے۔ اور ویسے بھی کھانے پینے کی اشیاء، پھل، سبزیاں، کھلونے، جانوروں کی چوری ان چیزوں پر سرقہ کی حد نہیں ہے۔ پھر کھلا رکھا ہوا مال پر سرقہ کی حد نہیں ہے۔ سرقہ کی حد کو آپس میں معاف کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ کوٹ کیا گیا ہے، ایک صحابی حضرت صفوان سفر پر جا رہے تھے تو اس کے پاس بہت قیمتی سی چادر تھی۔ جب آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو انہوں نے اپنی چادر کو طے کر کے تکیے کے طور پر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ ایک چور آیا، اس نے اس تکیے کی چادر کو نکالا اور چوری کر لیا۔ حضرت صفوان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے چور کو پکڑ لیا اور مقدمہ رسول اکرم کے پاس لایا گیا۔ جب آپ نے حد جاری کر دی تو پھر حضرت صفوان کو ترس آیا تو کہا کہ اس نے تو میری چادر ہی چوری کی تھی، اب اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ تو حضرت صفوان نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو،
کیونکہ حد جب مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو نافذ کرنا میرے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو چور کے جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اس کا پورا طریقہ کار شریعت میں بتا دیا گیا ہے کہ جب کوئی چوری کرے تو پہلے اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے تاکہ سیدھے ہاتھ سے کام کاج کرے اور کمانے کے قابل رہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے تاکہ چلنے پھرنے کے قابل تو رہے۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ چوری کرے، وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جاتا ہے۔ اور ہاتھ کاٹنے کا بھی ایک پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ پبلکلی لوگوں کے سامنے کاٹا جائے گا، اور ہاتھ صرف کلائی سے نہیں کاٹا جاتا بلکہ کلائی سے تقریباً 4 انگلیاں پیچھے کاٹا جاتا ہے۔ کلائی سے اس لیے نہیں کاٹتے کہ وہاں نبضیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں سے نبضوں کو کاٹا اور امپوٹیٹ کیا جائے تو پھر یہاں سے خون نہیں رکتا، تو اس لیے تھوڑا کلائی کے پیچھے سے کاٹتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہاتھ کو کلائی سے 4 انگلیاں پیچھے سے کاٹا جاتا ہے، اور پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں فوراً ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو بڑی اذیت سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو خون کی شریانیں کٹ گئی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سکڑ جائیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی جراثیم اندر نہیں جائے گا اور زخم کے خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اور پھر تیل ہے تو اس زخم کو سافٹ رکھے گا، کیونکہ ہمیشہ جلنے کے بعد کھال سکڑ جاتی ہے، تو تیل اس ہیلنگ کے پروسیس کو نرم کر کے اسے ٹھیک ہونے میں مدد کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا چارٹر بتایا ہے، یہ معاشرے میں چوری، ڈاکے، رہزنی، ڈکیتی اور سنیچنگ، یہ اس کی استطاعت کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج سے کچھ سال پہلے دینی جماعتوں کی علماء کونسل نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں یہ جو چوری، ڈکیتی، رہزنی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، ہم سرکار کو کیوں نہ اپنے قانون کا حصہ بنا لیں۔ تو انہوں نے تنزیہ اور غرور کے انداز میں کہا کہ مولوی حضرات مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے میں سزا نافذ کر دوں، تو یہ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں پھر تو میں پورے پاکستان کو ہی ٹنڈا کر دوں گا۔ دیکھیں سارے پاکستان کو ٹنڈا کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، 2 نہیں تو 4 لوگوں کو ستھرے طریقے سے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، 4 لوگوں کے، تو ایک لاہور کے کسی چوراہے میں، ایک کراچی کے کسی چوراہے میں، اور آج کے زمانے میں جب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا جب ایک بات کو اٹھا کر ساری دنیا میں پھیلا دیتا ہے تو صرف 2 نہیں تو 4 لوگوں کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہوگی، پورے معاشرے سے چوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ سعودی عرب کے نظام کو دیکھ لیں، ان کے نظام کو ہم کوئی بہت زیادہ ان کے نظام کے معترف نہیں ہیں، مگر وہاں اسلامی حدود رائج ہیں اور حدود کی برکات ہمیں نظر بھی آتی ہیں، وہاں ہاتھ کٹے فقیر بھی نظر آتے ہیں، چوری کے حوالے سے امن بھی نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھیں مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لوگ اپنی ریڑیاں، اپنا سامان، لاکھوں کے سامان سے بھری ہوئی دکانیں چھوڑ کر وہ صرف آگے ایک رسی اور دھاگا لگاتے ہیں، دیکھیں نہ شٹر لگاتے ہیں نہ دکانیں بند کرتے ہیں، ویسے ہی کھلی دکانیں چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی چوری کرنے کی۔ یہ ہیں ان حدود کی برکات، اور ایک حد کو انصاف سے نافذ کرنا 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حدود کو ہمیں اپنے قوانین میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو آئین، قرآن کو دستور اور قرآن کو نظام دین بنانے والے حکمران عطا فرما۔ اللہ ہمارے خطے کو اسلامی پاکستان بنا، اس کی بہار دکھا کر ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔